الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شم جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم میلاد النبی کا جلسہ سن رہے ہیں، اسٹیج پر جلوہ بار آل رسول جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، دائیں بائیں نائب رسول ہے اور سامنے عشاق رسول تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال نے جب یہ اشعار پڑھے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رہبر شریعت بریلی کی سرزمین سے اقبال سے کہنے لگے، اقبال تو نے تھوڑا ڈیفیکلٹ کر دیا، الفاظ تھوڑے ہارڈ ہو گئے، حیدر کالونی والے کیا پتا سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، میں ایک شعر کے اندر تیرے اشعار کا خلاصہ کرتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی تھی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے حضور کی شان بیان ہی کی تھی کہ پاکستان سے پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے وہ فرمانے لگے کہ میں بھی کچھ حضور کی شان کے اندر لب کشائی کروں اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر کے برکت حاصل کروں۔ وہ کہنے لگے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ارے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل دل یہ جو گا رہے تھے، اہل دل گیت یوں گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائیں ہر سوں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ مکہ میں پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے کہنے لگے، جب آسمان کی طرف دیکھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب حضور کی آمد ہوئی تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف اور مغرب کے مشرق کی طرف ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، کہا کیا ہوا، ہوا کیا ہے، حضور تشریف لے کر کے آ گئے ہیں۔ تو یہی عکاسی پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والوں نے کی، جب آسمان کے اوپر دیکھا کہ چاند تارے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں تو کہا چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ
آپ آتے ہیں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد محمد بارک بارک وسلم. وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سید صاحب تشریف فرما ہے. وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے تو کچھ باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں کا وصال ہو گیا تو کفار مکہ عجیب غریب الزام تراشی کرنے لگے. کہا اب تو محمد کا کوئی نہیں ہے معاذ اللہ. اب کون اس کا چرچا کرے گا, کون اس کو یاد کرے گا. تو جب یہ تانے دینے لگے اور الزام تراشی کرنے لگے پیارے حبیب کی شان کے اندر, تو رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا. اور یہ تو ایک دنیوی بات ہے کہ کسی کا چرچا اس کا باپ کرتا ہے, کسی کا چرچا اس کے دوست کرتے ہیں, کسی کا چرچا افسر کرتا ہے, کسی کا چرچا کوئی نیتا کرتا ہے, کسی کے چرچے محلے والے کرتے ہیں. رب نے فرمایا جب انہوں نے الزام لگائے اور تنقید کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نہ خطبہ کا محتاج رکھا ہے, نہ ثناخواہ کا محتاج رکھا ہے, نہ کسی پیسے والے کا محتاج رکھا ہے, نہ کسی دنیا دار کا محتاج رکھا ہے. رب فرماتا ہے حبیب تو پریشان نہ ہونا, یہ دنیا والے تیری کیا شان بیان کریں گے, میں خود کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم تیری شان کو اتنا اونچا کریں گے کہ یہ شان گھٹانے والے کیا تیری شان گھٹائیں گے جب ہم تیری شان کو بلند کر کے رکھ دیں گے, ہم تیری شان کو اونچا کر دیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے. یہ حضور کی ذات کو سمجھا کیا ہے, حضور کی ذات ماورائے عقل ہے, وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. رب نے اپنے حبیب کی شان کو کیسے بیان کیا ہے اور سب کچھ حضور کے لیے بنا دیا ہے. ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. اب جو شعر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑی توجہ کی بات ہے, علماء کرام سید صاحب کا صدقہ لے کر کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, لگاؤ فتوے اعلیٰ حضرت پر. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض, نماز فرض ہو فرا ہو جائے, روزہ فرض ہو فرا ہو جائے, زکات فرض ہو فرا ہو جائے, لیکن یہ حبیب کی شان ہے جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. وہ ذرا آؤ, اگر تمہیں قرآن سمجھ نہیں آتا وہ عربی کے اندر ہے, تمہیں حدیث سمجھ نہیں آتی وہ عربی کے اندر ہے, تمہیں کچھ نہیں سمجھ آتا تو آؤ نور المشائخ سید نور میاں کے قدموں کے اندر بیٹھ, تجھے وہاں سے عشق رسول کا ایسا جام ملے گا کہ تیری بدبودار نسلیں بھی خوشبودار ہو جائیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب سبحان اللہ. بدبودار نسلیں بھی خوشبودار. ان سیدوں کے قدموں سے حضور کی عظمت اور محبت کو حاصل کرو. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. ایک بات عرض کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف, اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ رب اپنے حبیب کی شان کیسے بیان کرتا ہے, تو رب اعلیٰ حضرت نے فرمایا احمد رضا تمہیں وہ بھی بتائے گا کہ رب اپنے حبیب کی شان کیسے بیان. فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 197 30, جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 197. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, یا محمد, عربی کے اندر یا محمد انت نور نوری. کیا فرمایا, انت نور نوری, میرے حبیب تو میرے نور کا نور ہے, تو میرے نور کا نور ہے. جب یہ کہا
तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, पेट में दर्द ऐसा होता है कि दवा नहीं मिलती, जाए कहां? मैंने कहा जाओ बरेली, ऐसी दवा मिलेगी कि कभी दर्द न होगा। फरमाया अंत नूर नूरी, तो मेरे नूर का नूर है। तो वो कहने लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? अल्लाह का नूर तकसीम हो गया, तकसीम हो गया, रब का नूर बट गया, रब का नूर। एक आशिक बैठा हुआ था, उसने कहा मौलाना अकल का यतीम, देख मौला क्या कहता है। मौला कहता है कि मेरे नूर का नूर है। उसने कहा कि देखो, एक धागा निकाला और समझाने लगा कि देखो ये धागा है, इसको मैं काट देता हूं। काटा, देखो ये धागा लंबा था, मैंने इसको जब टुकड़े कर दिए तो वो छोटा हो गया। आशिक बैठा हुआ था, उसने कहा ऐसा नहीं है। तो फिर कहा कैसा है? कहा है ऐसा कि एक दिया जलाओ, उस दिए से 1000 दिए जला लो तो पहले के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। और यहां तो हाल ये है, रब फरमाता है अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द मथलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा अज जुजाजतु कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतुन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलम तस्तमतसु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयदरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इस सूरह नूर की आयत नंबर 35 का आला हजरत 2 लफ्जों के अंदर तर्जुमा करते हैं, शम्म दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत ने तर्जुमा किया। आगे क्या फरमाते? अंत नूर नूरी वसिर्रु सिर्री व कुनूज़ हिदायती, मेरे हबीब आप मेरे राज का राज हैं, सुभान अल्लाह, मेरे राज का राज है। हाँ, व कुनूज़ हिदायती, मेरी हिदायत के खजाने हैं आप। सुनो जालिमों, महबूब का हक था यही कि इश्क के बदले अदावत कीजिए, यही हक था महबूब का। व कुनूज़ हिदायती व खजाइनु मारिफती, और आप मेरी खजाने, मेरे मारिफत के खजाने हैं। आगे क्या फरमाता है? इस जुमले पर अगर सुन्नी है तो ये इलेक्शन पर घूमने वाले और ये चंद पैसे लेकर के पूरे मोहल्ले को जगा देते हैं, परेशान पूरे शहर को कर देते हैं। या हुजूर का मिलाद है। देखो आला हजरत क्या फरमाते, जाल तो फिदा लका मुल्की, हजरत तवज्जो चाहता हूं, जाल तो फिदा लका मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीन। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की शान के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे मुस्तफा, मैंने जो कुछ बनाया है अर्श से लेकर के तहतुस सरा तक सब मैंने तेरे नाम पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे क्या फरमाते हैं? कुल्लुहुम यतलबून रिदाई, कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदा का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत, कुल्लुहुम यतलबून रिदाई, तमाम के तमाम, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, चाहे वो गौस कुतुब अब्दाल शहीद मुत्तकी मोमिन कुछ भी हो, सब मेरी रिजा चाहते हैं और मुझे राजी करना चाहते हैं। और मैं रब होकर कहता हूं मेरे हबीब आप खुश हो जाओ, मेरे हबीब आप खुश हो जाओ। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर आप कब खुश होंगे, कब खुश होंगे? तो फरमाते हैं सरकार, जब मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में चला जाएगा तो मोहम्मद खुश हो जाएगा, खुश हो जाऊंगा मैं। तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर कर जुल्फों ने ये रंग लाया, ये कहकर खुदा ने नबी को उठाया कि प्यारे ये तेरे गैसों क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने या इलाही, ये कहती है मेरे गैसुओं की सियाही, सिया बख्त उम्मत की कर दे रिहाई, मेरे आंसू बस यही दुआ मांगते हैं। ये सुनकर कहा खुदा ने तू न घबरा ए मोहम्मद, मेरे सामने अर्श पर तशरीफ लाया मोहम्मद, तू चाहे जिसे बख्शवा या मोहम्मद, हम तो बस तेरी रिजा मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ही अव्वल है, हुजूर ही आखिर है, हुजूर ही अव्वल है, हुजूर ही आखिर है। आखिरी शेर तवज्जो फरमाइएगा, शायर कहता है पाक करने को वुजू थे, पाक करने को वुजू थे, तुम नमाजे जाफिजा हो। पाक करने को वुजू थे, तुम नमाजे जाफिजा हो, और थे
تمہاری ہی خبر سب، تھے تمہاری ہی خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔